بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھر بار میں خیریت سے ہوں گے اور اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ آج کل وائرس جو ہے وہ اس قدر یہ خاموش دشمن ہے انسان کا کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو اپنے نماز کا، قرآن پاک کا بہت زیادہ اہتمام کریں اپنے اپنے گھروں میں، اور ہم سب کو بھی اور اپنے ادارے کو، اپنے ادارے کی پرنسپل کو، اپنے تمام سٹاف کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم سب بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم مولانا الطاف حسین حالی کی نظم پڑھیں گے، اسلامی مساوات۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ الطاف حسین حالی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ حالی کا پورا نام الطاف حسین اور مولانا الطاف حسین ہے، اور تخلص آپ کا حالی ہے۔ پانی پت میں پیدا ہوئے، اور حالی نے اردو شاعری کا مزاج جو ہے ایک ایسے رنگ اور ایک ایسے ڈھنگ کی صورت میں پیش کیا جو کہ کوئی بھی نہ کر پاتا۔ انہوں نے اردو شاعری میں پہلی بار مشرقی خیالات کے ساتھ ساتھ مغربی خیالات جو ہے وہ قاری کے سامنے لے کر آئے، اور اس طرح سے لے کر آئے کہ وہ لگا ہی نہیں کہ پہلی دفعہ میں کسی نے اس کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اردو نثر ہو یا شاعری کی تاریخ میں آپ یکساں اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ غزل میں انہوں نے نئے موضوعات متعارف کروائے اور اسالیب و الفاظ کے اضافے کیے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ اردو شاعری کو قدیم اسالیب اور فرسودہ موضوعات سے نجات دلا کر زندگی کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش ہے۔ اسی بنا پر ان کو جدید اردو نظم کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ غزلیات ہوں، قطعات ہوں، رباعیات ہوں یا مثنوی، ان کا اہم ترین کارنامہ جو ہے وہ مسدس حالی کے نام سے ہے، جس کے اندر ان کی نظم ہے مد و جزر اسلام۔ اسی کے اندر سے آپ کی نصاب میں شامل کیے گئے ہیں اسلامی مساوات کے نام سے 5 بند، معذرت کے ساتھ طالبات 7 بند ہیں آپ کے، جس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے مد و جزر اسلام، انہوں نے مسلمانوں کے ماضی اور حال کا موازنہ کیا ہے اور مستقبل کو تعمیر کرنے کی دعوت دی ہے کہ اپنے ماضی کو دیکھیں مسلمان، کہ کس طرح سے اسلام نے اوج کمال کو جو ہے وہ اپنے تعلیمات کے ذریعے اسلام کو اوج کمال تک پہنچایا، اور کون سے ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہوئے۔ انہی باتوں کو بڑے خوبصورت انداز میں آج تک کبھی ایسی شاعری عزیز طالبات پڑھنے میں نہیں آئی ہے، یا ابھی میرا مطالعہ بھی ظاہر محدود ہے۔ ساری زندگی انسان جو ہے وہ طالب علمی میں ہی گزارتا ہے۔ زندگی ہر رنگ میں انسان کو جو ہے وہ نیا سے نیا پہلو سیکھنے کا موقع دیتی رہتی ہے۔ تو ہم پڑھے ہیں شاعری میں اسلامی مساوات، جو کہ مد و جزر اسلام حالی کی ایک مشہور کتاب مسدس حالی سے لیا گیا ہے۔ آپ کا یہ ایک بہت بڑا شعری کارنامہ ہے، جس میں آپ نے ماضی اور حال کا موازنہ کرتے ہوئے مستقبل کو تعمیر کرنے کی مسلمانوں کو دعوت دی ہے۔ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر۔ نہ عقل ان کی ہادی، نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبیٰ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ، نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خود ہی سے گزرنا، تو عیش میں جینا نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا۔ پریشاں اگر ایک قحط سے ایک جہاں ہے، پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے، تو بے فکر ہیں کہ کیونکہ گھر میں سماں ہے۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، تو خوش ہے کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔
کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، بسر کرتے ہیں بے غمِ قوت و نہ وہ، پہنتے نہیں جز سمور و قطع وہ، مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر، کمر میں بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گل و لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دواؤں میں مشک ان کے اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں، یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔